السلام علیکم۔ ڈر ناول وائس میں آپ کا بہت خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سچی اور حقیقت کہانی بیان کروں گی۔ اس کہانی کو سنانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک، کامنٹ اینڈ بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ حقیقت پر مبنی عشق کے ہاتھوں مجبور روح، یہ حقیقت جو اپنے محبوب کے لیے سرگرداں تھی۔ جن زادی کی محبت۔ میں اپنے پورے وجود سے کانپ رہا تھا۔ ڈر کی سرد لہر میرے پورے جسم میں سرسرایت کر رہی تھی۔ میری خوف سے کھکھی بن گئی تھی اور ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں ایک مدہوش آواز کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ خوف سے دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن قدم تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک ایک خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی۔ اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور میں ایسے نارمل ہو گیا جیسے کوئی بات ہو ہی نہ۔ پھر اس نے کہا کہ آؤ ہم لوگ اوپر چل کر بات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگ پیپل کے درخت پر سب سے اوپر والی شاخ پر جا کر بیٹھ گئے، اس طرح جیسے کہ کوئی کرسی یا صوفے پر بیٹھا ہو۔ اس نے کہا کہ آج سے ہم لوگ دوست ہیں۔ میں تمہیں کبھی پریشان نہیں ہونے دوں گی اور تمہاری ہر ضرورت کو پوری کر لوں گی۔ اور ہاں، تمہارے گھر والوں کو بھی کبھی نہیں پتہ چلے گا۔ نہ جانے ہم کب تک باتیں کرتے رہے اور کیا بات کی، یہ تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا ہے۔ یہ بات کافی سالوں پرانی ہے۔ آئیے میں شروع سے آپ کو اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میرا نام سرفراز احمد ہے۔ میں نارتھ ناظم آباد کراچی کا رہائشی ہوں۔ یہ میری کہانی ہے جو کہ زیادہ تر حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر تقریباً 12 یا 13 سال ہوگی۔ ہم لوگ ماڈل ٹاؤن کالونی میں رہتے تھے اور میں ملیر کینٹ کے ایک گورنمنٹ اسکول میں 6ٹھی کلاس کا طالب علم تھا۔ چونکہ میرے والد صاحب ریلوے کے محکمے سے وابستہ تھے، اس لیے ان کو پاس ملتا رہتا تھا اور ہم بچے لوکل ٹرین کے ذریعے ہی اسکول آتے جاتے تھے، اور گرمیوں کی چھٹی زیادہ تر تیز گام کے ذریعے پنجاب گھومنے جاتے تھے۔ بہرنو ایک مرتبہ لوگ یعنی ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے پنجاب جا رہے تھے اور اے سی کی سیپلر کی پوری بوگی بک تھی۔ ٹرین اپنی پوری رفتار کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ امی اور چھوٹے بہن بھائی سب بے خبر سو رہے تھے۔ میں اوپر برتھ پر لیٹا بچوں کی ایک میگزین کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس سے میری زندگی میں ایسی تبدیلی ہوئی کہ پورے 30 سال کی عمر اس تبدیلی نے مجھے پریشان رکھا۔ اس کے ساتھ گھر والوں کو بھی پریشان رکھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی چپکے میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے۔ وہ آواز اتنی میٹھی تھی اور کسی لڑکی کی آواز تھی۔ میں اس آواز کے سحر میں گم سا ہو گیا، جو کہ صاف طور پر میں ہی سن سکتا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم صرف میرے ہو۔ یہ لفظ بار بار دہرایا جا رہا تھا کہ اچانک میری امی نے آواز دی اور میں اس سحر سے باہر آ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اگر تم سو نہیں رہے ہو تو نیچے آ جاؤ، میں اوپر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ تو میں نیچے آ گیا اور امی بیڈ پر جا کر سو گئیں۔ میں کھڑکی والی سائڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر وہی تکرار، وہی آواز، اب بڑی محبت کر کے آہستہ سے سوال کیا کہ تم کون ہو، میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ کہ اچانک سے ایک سایہ میرے پاس سے تیز رفتاری سے گزرا اور آگے نکل گیا اور بند دروازے میں کہیں غائب ہو گیا۔ پھر دوبارہ میرے کان میں ایک مدہوش سی آواز آئی کہ کراچی میں ملاقات ہوگی، اور پھر میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جب ہم لوگ گھوم پھر کر تقریباً 15 دن بعد
واپس کراچی آ رہے تھے تو ٹرین میں پھر اسی آواز سے مجھے سرگوشی کی، بہت جلد ملاقات ہوگی اب، اور پھر خاموشی ہو گئی۔ پھر ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہے، یہ بات بھی میرے ذہن سے نکل گئی۔ بہر 9 کراچی اپنے گھر پہنچ کر وہی روزمرہ کے کام شروع ہو گئے اور زندگی اپنے معمولات پر آ گئی۔ کچھ دنوں بعد اسکول بھی کھل گئے اور پھر میں اپنے اسکول کی پڑھائی اور اپنی سوچوں میں غرق تمام باتوں کو بھول گیا اور اپنی پڑھائی کی طرف لگ گیا۔ ایک دن اچانک اسکول سے واپسی پر لوکل ٹرین میں میرے بالکل برابر میں ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی، جبکہ اس سے پہلے وہاں میری بہن میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں اچانک گھبرا گیا اور میں تیز چلانے لگا کہ میری بہن کہاں ہے۔ تمام لوگ مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ اسے اچانک کیا ہوا ہے، جبکہ میری بہن تو میرے پاس ہی بیٹھی ہے۔ میری بہن نے کہا کہ کیا ہوا ہے بھائی، میں یہیں پر تو ہوں۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں خاموش ہو گیا۔ ہم لوگ گھر آ گئے، کھانا وغیرہ کھا کر سو گئے۔ ہم لوگوں کے گھر کے اندر ایک بہت بڑا باغ بنا ہوا تھا، جس میں املی، پیپل اور آم کے بڑے بڑے درخت تھے، اور تقریباً 500 گز پر باغ بنا ہوا تھا۔ چونکہ ہمارا گھر بہت بڑا تھا اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ تھے، یعنی 12 بہن بھائی، امی ابو، کل 14 افراد پر فیملی مشتمل تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا کہ کوئی میرے بستر پر موجود ہے اور کسی نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ میرے بالوں میں پھیرا ہو، اور اس کے لمس سے اچانک میں گھبرا گیا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے بدن میں جان ہی نہیں ہے۔ پھر وہ آواز آئی، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس تم پیپل کے پیڑ کے پاس آ جاؤ۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں خاموشی سے اپنے کمرے سے نکل کر پیپل کے درخت پر چلا گیا، حالانکہ میں اتنا باہمت نہیں تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی کے جسم میں نمودار ہوئی تھی۔ ساری رات میں اس سے باتیں کرتا رہا اور صبح میں اپنے بستر پر تھا، اور پھر تو یہ روز کا معمول ہو گیا۔ میں پڑھائی اور کھیل کود میں سب سے آگے آ گیا، یہاں تک کہ اسکول میں اپنی جماعت کا بھی مانیٹر ہو گیا تھا۔ اسکول کے سالانہ کھیل کے میدان میں اول انعام لینے لگا، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ پڑھائی اور کھیل کود میں اتنا ماہر نہیں تھا۔ بہر 9 میرے گھر والے بہت خوش تھے کہ میں پڑھائی اور کھیل کود میں سب سے آگے تھا۔ وقت گزر رہا تھا، ہماری ملاقات پیپل کے درخت پر مسلسل ہو رہی تھی، اور گھر والوں کو بھی بھنک نہیں ہوتی تھی۔ اب میرا خوف دور ہوتا گیا، یہاں تک کہ اب مجھے اس کی عادت ہو گئی، اور میں اس کی شاید محبت میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ اس کے بغیر میں بے چین رہتا، میں رات کا بہت بے صبری سے انتظار کرتا رہتا۔ اس نے کہا، سرفراز، میں تمہیں ایسے مقام پر لے جاؤں گی کہ تمہارے گھر والے اور پورے محلے والے پریشان ہو جائیں گے، اور تم سب کی نظر میں ہیرو بن جاؤ گے، کیونکہ تم میری زندگی ہو۔ مگر تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے کہ کبھی الگ نہیں ہوگے۔ اور میں نے بھی وعدہ کر لیا۔ اب ہم اس طرح ملتے کہ رات کے وقت پیپل کے درخت پر سب سے اوپر کی شاخ پر ہمارا ٹھکانہ تھا۔ یہ ایک طویل ملاقات کے بعد اس نے اپنا نام نائلہ بتایا تھا۔ میں اور نائلہ اس طرح ملتے تھے جیسے 2 انسان ہوں۔ میں یہ بات ہی بھول گیا تھا کہ وہ ایک جن زادی ہے، اور یہ بہت خطرناک کھیل تھا۔ یہ آگ اور پانی کا کھیل نہیں تھا، بلکہ یہ مٹی اور آگ کا کھیل تھا، جس سے میرے گھر والے بے خبر تھے۔ مجھے یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ میری تمام کامیابی کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا، یہاں تک کہ میری بڑی بہن کی شادی کا دن آ پہنچا۔ میں نے اس کو بتایا کہ باجی کی شادی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہمیں اپنی ملاقات ختم کرنی پڑے گی۔ تو وہ سخت کرب اور اذیت میں بولی، اور وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ حرکت کی
تمہاری باجی کی شادی میں رنگ میں بھنگ ڈال دوں گی، پھر تمام لوگ تماشا دیکھیں گے۔ میں ڈر گیا۔ میں نے پھر اس سے معافی مانگ لی اور ہماری ملاقاتیں ویسی ہی جاتی رہیں۔ رات بھر ہم لوگ صرف محبت میں ڈوبے رہتے، دنیا جہاں کی باتیں کرتے، یہاں تک کہ میری باجی کی شادی کا دن آ پہنچا۔ میں نے اس کو بتایا کہ آج میری باجی کی شادی ہے، تو اس نے کہا میں تمہاری باجی کی شادی میں ضرور شرکت کروں گی، کیا تم مجھے بلاؤ گے نہیں؟ میں نے کہا یہ تو ناممکن سی بات ہے، تم کیسے وہاں آؤ گی؟ اس نے کہا کہ یہ تم میرے اوپر چھوڑ دو۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میری باجی کی شادی میں ایک ورائٹی پروگرام رکھا گیا جس میں تمام وقت کے بڑے فنکار شرکت کرتے تھے۔ حالانکہ ہمارا گھرانہ بڑا مذہبی تھا، یہ ایسا پروگرام بہت ہی مایوب سمجھا جاتا تھا، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب تک نے اعتراض نہیں کیا۔ اور جب جنوبی اور وہ مذہبی اور جنوبی تھے، بہرحال شادی کی رات میں جو فنکار آئے ان میں نائلہ بھی شامل تھی۔ جب پروگرام کی رات شروع ہوا تو اناؤنسر نے اعلان کیا کہ اب محترمہ نائلہ صاحبہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گی، تو میں حیرت سے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے مجھے آگے آنے کے لیے کہا۔ میں آگے آ کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے مائک سنبھالا اور ایک مد بھری آواز میں گیت گانا شروع کیا۔ میں اس کا گیت بڑے غور سے سن رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت آواز سے اس نے جو گیت گایا، اس کے بول کچھ یہ تھے کہ تو پیار کا ساگر ہے، تیری ایک بوند کے پیاسے ہم۔ اس کی آواز میں اس قدر سحر تھا کہ ہم لوگ اس کی آواز میں گم ہو گئے۔ ایک خاموشی سی چھا گئی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ پروگرام کے آخر میں نائلہ نے مائک سنبھالا اور کہا، میرے ساتھ اب دلہن کے بھائی سرفراز بھی گانا گائیں گے اور آپ لوگوں کو سنائیں گے۔ میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ مجھے گانا تو کیا، مجھے بولنا تک صحیح سے نہیں آتا تھا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے مجھے تسلی دی اور اپنے کانپتے وجود کے ساتھ میں اسٹیج پر آ گیا۔ میوزک بجانے والے نے جب میوزک شروع کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ میری جان ہی نکل جائے گی۔ لیکن پہلے نائلہ کی مد بھری آواز کے گیت کے بول تھے، اگر مجھے تم نہ ملے تو میں یہ سمجھوں گی کہ زندگی یوں ہی گزار گئی، بسر نہ ہوئی۔ میوزک بج رہا تھا، اس نے بھی اشارہ کیا، اب میں نے بھی وہی بول گانا شروع کیا۔ اگر مجھے تم نہ ملی تو میں یہی سمجھوں گا کہ زندگی بسر نہ ہوئی۔ مجھے خود بھی حیرت ہو رہی تھی کہ میں اتنا اچھا گا رہا تھا کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پروگرام کے آخر میں میری بہت تعریف ہوئی۔ میری بہن دیر رات تک اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ وقت پوری رفتار کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ وقت کے بہرحم ہاتھوں نے میرے والدین تک کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ اب میں یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم لے کر فارغ ہو چکا تھا اور گورنمنٹ کی نوکری دلانے میں بھی نائلہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ پھر میری پوسٹنگ کوئٹہ ہو گئی، جہاں مجھے ایک خوبصورت سا گھر الاٹ ہو گیا۔ اب نائلہ میرے ساتھ ایسے رہتی تھی جیسے کہ ہم میاں بیوی ہوں، اور میاں بیوی کی طرح سب کے سامنے رہتے تھے۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، مگر ہمارے درمیان کبھی بھی ازدواجی تعلق نہیں تھا۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے، مگر دنیا والوں کے سامنے ہم لوگ مکمل میاں بیوی ہی تھے۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد میں ایک بہت بڑی الجھن میں آ گیا۔ میرے دفتر میں ایک لڑکی پوسٹ ہو کر آئی جس کا نام مہر بانو تھا۔ نہایت خوبصورت اور تمیزدار، سیرت اور صورت دونوں میں ہی یکجا۔ کچھ عرصے سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ مجھ میں بھی خاصی دلچسپی لے رہی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ جب تک دفتر کا ٹائم ہو وہ زیادہ تر
میرے قریب رہے۔ میں بھی ایک انسان تھا، گوشت پوست سے بنا ہوا تھا۔ جذبات میرے بھی تھے۔ آہستہ آہستہ میں بانو کے قریب ہونے لگا۔ میں اسے پیار سے بانو پکارتا تھا۔ اس قدر میں بانو کے قریب آ گیا کہ اب ہم دونوں الگ نہیں، ایک ہی وجود بن گئے تھے۔ وہ بھی میرے اس قدر قریب آ چکی تھی۔ ادھر میں نائلہ کی طرف سے بھی بہت فکر مند تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر ہے یا بے خبری کا اظہار کر رہی ہے یا اظہار کرنا نہیں چاہتی، حالانکہ جن زادی ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات سے باخبر رہتی تھی۔ ایک رات بہت طوفانی اور تیز بارش ہو رہی تھی کہ نائلہ بڑے غصے کی حالت میں میرے پاس آئی اور کہا، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم مجھے کچھ معلوم نہیں ہوگا؟ تم مجھے اگر کچھ نہیں بتاؤ گے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اگر تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو اس کا انجام بھی بھیانک ہوگا۔ میں نے معصوم بن کر کہا، کیسی بے وفائی؟ ہاں، مجھے سب پتہ ہے، تم نادان نہیں بنو۔ پھر مجبوری میں مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ بانو اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ تو غصے سے پاگل ہو گئی، مجھے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اس طرح گھما رہی تھی جیسے کہ میں کوئی کھلونا ہوں۔ پھر اس نے مجھے بیڈ پر پٹخ دیا اور میرے ہوش ہی ٹھکانے آ گئے۔ ٹھکانے آتے ہی ہوش میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اس لیے میری بات غور سے سنو۔ وہ چلائی، پیار کوئی بول نہیں ہے، پیار کوئی آواز نہیں ہے، نور کی بوند ہے، صدیوں سے بہا کرتی ہے۔ اور پھر وہ خاموش ہو کر خلا میں گھورتی رہی۔ میں ایک شرط میں تم کو اجازت دیتی ہوں کہ تم بانو سے شادی کر سکتے ہو، مگر بانو کی کوئی اولاد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں اپنا پیار زیادہ تقسیم نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں نے بنا سوچے سمجھے یہ وعدہ کر لیا کہ کم سے کم بانو میرے قریب تو رہے گی نا۔ ہم دونوں نے اپنے گھر والوں کی مرضی سے ایک دوسرے سے نکاح کر لیا۔ اب بانو، نائلہ اور میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، لیکن بانو بیچاری اب نائلہ کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنی ہوئی تھی۔ جب نائلہ کا دل چاہتا تو بانو کو نیند کی آغوش میں اس طرح غرق کر دیتی کہ بانو 2 دن تک بے خبر سوتی رہتی، اور جب بیدار ہوتی تو 4 دن نیند سے کوسوں دور رہتی۔ اسی اثنا میں 4 ماہ کا عرصہ گزرا اور بانو نے مجھے خوشخبری کی نوید سنائی۔ بانو سے میرے 2 بچے ہوئے، مگر نائلہ کے بے رحم ہاتھوں سے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ نائلہ نے پہلے مجھے ہی وارننگ دی ہوئی تھی۔ بانو اب بہت اداس رہتی تھی، اور جب بھی میں کبھی اس کی دل جوئی کرتا تو وہ نہ جانے کہاں سے نائلہ آ ٹپکتی اور پھر بانو کو نیند کی آغوش میں لے جاتی۔ اب تو مجھے نائلہ سے شدید خوف آنے لگا تھا۔ ماں باپ تو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور بہن بھائی بھی پردیس میں تھے، کوئی دوست، کوئی احباب نہ تھا، میں کس سے اپنے دل کی بات کرتا؟ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی عامل سے مل کر نائلہ کا کام ہی تمام کر دینا چاہیے۔ اسی زمانے میں ایک عامل سید دلبر زیدی کی بہت دھوم مچی ہوئی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں عامل صاحب سے ملوں گا، مگر نہ جانے میرے خیالات کا کیسے اندازہ ہو جاتا تھا نائلہ کو۔ اور ایک دن نائلہ میرے پاس آئی اور بہت غصے میں تھی۔ اس نے کہا، جو تم سوچ رہے ہو نا وہ ممکن نہیں ہے، کوئی بھی عامل، دلبر زیدی وغیرہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آئندہ تم نے یہ بات سوچی نا تو اس عمل پر ہی کوشش کرنے کی بھی کوشش کی تو بانو کو عبرت کا نشان بنا دوں گی۔ تم چونکہ میری محبت ہو اور میں تم سے شدید محبت کرتی ہوں، ورنہ تمہاری بھی گردن کاٹ کر لاش درخت پر لٹکا دیتی۔ میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ نائلہ کے ہاتھوں اپنی موت کا تصور کر کے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور معافی مانگ لی۔ اب روز شب و روز ویسے ہی گزرنے لگے، مگر بانو کی اداسی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔
وہ نہ زندہ تھی اور نہ ہی مردہ۔ اس کے 2 بچوں کی موت نے اسے بہت افسردہ کر دیا تھا۔ میں اس سلسلے میں نائلہ سے بات کرنا ضروری سمجھا، اور ایک دن جب نائلہ بہت موڈ میں تھی اور بہت زیادہ خوش تھی تو میں نے اس سے کہا، نائلہ، بانو بہت غمزدہ رہتی ہے، تھوڑی سی خوشی اب اسے بھی دے دو، کم سے کم ایک اولاد کی ہی خوشی دے دو۔ یہ سن کر نائلہ کا موڈ آف ہو گیا اور وہ طیش میں آ گئی۔ اس نے کہا، یہ کیا کم ہے کہ میں بانو سے تمہاری زندگی میں رہنے دیا ہے اور اسے تم سے بانٹ رہی ہوں؟ اگر تم اس نیت اس کے پاس گئے نا کہ اولاد حاصل ہو تو مجھے کوئی اور قدم اٹھانے پر مجبور کرو گے۔ میں فوراً خاموش ہو گیا، لیکن میں بانو کو اب خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نائلہ سے شکوہ کیا کہ اس نے کہا کہ تم بانو کو سیر و تفریح کے لیے لے جا سکتے ہو، مگر صرف سیر و تفریح کی حد تک۔ اس کو سمندر کے کنارے لے جاؤ، ہاکس بے، کلفٹن وغیرہ ہوٹل میں کھانا کھلاؤ، مگر رات کو اس سے دور رہو یا پھر میں دور کر دوں گی۔ میں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا جیسے کہ کوئی کمزور شکار ہوں اور شکاری کے جال میں پھنس چکا ہوں۔ اب مجھے بانو کی بڑی فکر تھی۔ اس کی تمام باتوں میں اس بے چارگی کا کوئی دخل عمل نہیں تھا۔ وہ بیچاری تو بلا وجہ میرے ساتھ پھنس چکی تھی۔ بیکار میں وہ ایک باوفا بیوی ہونے کے باوجود مجھ سے دور تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ قرآن پاک سے مدد لیتا ہوں، اللہ کے حضور اپنی فریاد کرتا ہوں۔ اس نیت سے میں اٹھا اور وضو کیا، چاروں طرف سے جائزہ لیا۔ پورے گھر میں ایک بہت پراسرار خاموشی تھی۔ نائلہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور بانو اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی۔ رات بھی کافی گزر چکی تھی۔ میں نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ درمیان میں کوئی بہت سخت سی شے میرے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ نماز ادھوری ہی رہی، کیونکہ نہ میں رکوع میں جا سکتا تھا اور نہ ہی سجدہ کر سکتا تھا۔ جب میں نماز چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا تو پھر سکون آنے لگا، اور جب میں اٹھا کے قرآن پاک اٹھا کے میں تلاوت شروع کرتا ہوں تو بند کمرے میں نہ جانے کیا ہوا کہ ایک ایسا شدید سرد جھونکا آیا کہ مئی کے مہینے میں بھی میں تھر تھر کانپنے لگا اور دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ اچانک نائلہ میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا، یہ سب احمقانہ حرکتیں بند کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے تمہارے خیالات کا پتہ نہیں ہوتا؟ میرا آفس وہ واحد جگہ تھی جہاں میں بہت سکون سے سوچ سکتا تھا۔ آفس کے علاوہ میں کہیں بھی نائلہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے نائلہ کو ٹال دیا اور پیار محبت سے بات کرنے لگا۔ اس کو بڑی مشکل سے ٹالا اور اس کو اپنی باتوں کے جھانسے میں پھنسائے رکھا کہ میں اسی سے محبت کرتا ہوں۔ بانو کی طبیعت اب بہت مزید خراب رہنے لگی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلی جائے اور وہاں پر آرام کرے، کیونکہ یہاں پر وہ آرام میں نہیں رہتی تھی اور ہمیشہ پریشان رہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے گھر پہ آرام کرتی رہو گی تو مجھے بھی سکون رہے گا، کیونکہ میں دفتر کے آنے کے بعد تمہیں ٹائم دے پاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہ جانے مجھے کیا ہوا ہے، مجھے نیند بہت آتی ہے اور مجھے نہ آپ کی خبر ہوتی ہے اور نہ کسی بات کی، نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے ٹالتے ہوئے کہا کہ کمزوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور شاید کہ تم ڈپریشن میں بھی ہو، اس لیے یہ حال ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جلد از ٹھیک ہو جاؤ گی، میں ڈاکٹر سے بھی اپائنٹمنٹ لے لیتا ہوں۔ تو وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس عرصے میں پھر نائلہ میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، مجھے نا بہت تکلیف ہوتی ہے جب تم بانو سے ہم کلام ہوتے ہو۔ میں اپنی محبت تقسیم نہیں کر سکتی ہوں، میں تمہیں پہلے بھی یہ بات بتائی تھی نا۔ دیکھو نائلہ، میں ایک انسان ہوں اور تم جن زادی ہو، تم ہی بتاؤ کہ میں بانو کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں۔ میرے بھی کچھ تقاضے ہیں جو تمہارے ساتھ رہ کر نہیں ہو سکتے پورے۔ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور اس نے بڑے معنی خیز انداز سے کہا،
کہ میری طرف دیکھتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے بولی، کیوں نہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم کو اس بات سے ہی محروم کر دیا جائے کہ تمہیں کسی عورت کی ضرورت ہی نہ رہے۔ میں اس کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا، مگر میں پھر بھی معصوم بن کر پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ وہ مسکرانے لگی، سمجھ جاؤ گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ اس موضوع پر پھر بات ہوگی، اور یہ کہہ کر وہ اچانک ہی غائب ہو گئی۔ میں اور بھی عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا۔ وقت بڑی بے رحمی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ بانو روز بروز مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو اب یہ شک تھا کہ میں کسی عورت کے چکر میں ہوں، اور اس کے دل میں یہ وہم پڑ گیا تھا شاید کہ میں اس کو نیند کی گولیاں بھی دیتا ہوں، اس لیے وہ سوتی رہتی ہے۔ دوسری طرف نائلہ میرے سہان روح بنی ہوئی تھی۔ ایسے بھنور میں پھنس چکا تھا کہ اس بھنور سے اب نکلنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ نائلہ کبھی کبھی اس قدر جذباتی ہو جاتی کہ مجھے لگتا کہ ابھی وہ میری جان لے لے گی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، یا اللہ ہی میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ بے شک اللہ بڑا رحیم ہے اور اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اسی اثناء میں ایک دن میں مارکیٹ سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک آیت الکرسی کا فریم خرید لیا۔ وہ فریم بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اپنے گھر کے بیرونی دروازے پر اس فریم کو لٹکا دیا۔ میرے ذہن میں کوئی بھی بات نہیں تھی، بس اللہ کا کلام تھا اور خوبصورت فریم تھا، اور میں نے اس لیے لگایا تھا۔ لیکن نائلہ کے لیے وہ ایسا تالا لگ چکا تھا جس کو کھولنا اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اب نائلہ کو میرے پاس آنے میں تھوڑی دشواری سی ہو رہی ہے، اور اس بات کی نائلہ نے بھی مجھ سے گلا اور شکوہ کیا کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اب میں تمہارے پاس آنے سے خود بخود گھبرانے لگتی ہوں۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ ویسے ہی میرا پورا جنوں کا کنبہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ خاص طور پر میرے دادا کا بہت اصرار ہے کہ تم ایک مسلمان شخص کی محبت میں گرفتار ہو، جو ہمارے کنبے کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور پھر دوسری ترکیب یہ کی کہ میں 4 گل گھر کے چاروں طرف باقاعدہ پرنٹ کروایا۔ ایک ماہ گزر گیا کہ اب نائلہ میرے پاس نہیں آئی، اور میں ہر وقت 4 گل کا ورد بھی کرنے لگا، یہاں تک کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب نائلہ آ ہی نہیں پائے گی۔ اس لیے میں بانو کے قریب ہونا شروع ہو گیا، اور اس کو اپنے اعتماد میں لے کر ہم دونوں پھر اپنی ازدواجی زندگی میں رہنے لگے اور خوش رہنے لگے۔ بانو اب کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی، لیکن ایک رات کافی دیر گزرنے کے بعد تقریباً صبح ہونے کے قریب تھی کہ نائلہ میرے پاس میرے بیڈ روم میں آ گئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی اور پریشان سی تھی۔ اس کی رنگت کافی بدلی ہوئی تھی۔ وہ تو بہت خوبصورت اور گوری تھی، مگر آج وہ سانولی تھی اور چہرے سے بہت اداس اور بوڑھی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ جھریاں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، آج میں تم سے آخری ملاقات کرنے آئی ہوں۔ میرے خاندان والے سخت ناراض ہیں، اور تم نے بھی چاروں طرف میرے لیے آگ کا دریا بنا دیا ہے۔ تمہارے خدائی کلام کی وجہ سے اب میں جلنے لگتی ہوں، میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن تم نے میری محبت کی قدر نہیں کی۔ تم میری محبت تھے، اور ہمیشہ میں تم کو یاد رکھوں گی۔ جاتے وقت میں تم کو ایک بات بتا دوں کہ آج میں اپنے دادا جان سے اجازت لے کر آئی ہوں۔ میں نظریں نیچے کیے ہوئے اس کی سب باتیں سن رہا تھا۔ میں نے دادا سے کہا کہ آج میں تم سے آخری ملاقات کر کے آؤں گی۔ تم آخری مرتبہ بھی میری طرف پیار سے نہیں دیکھو گے؟ میری طرف ایک مرتبہ ہی پیار سے دیکھ لو، آخری مرتبہ۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہاری زندگی سے جا رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ایسے کانپ رہا تھا جیسے سخت سردی میں بے لباس اور سردی کی شدت میں کھڑا ہوں، اور برف کے اولے مجھ پر پڑ رہے ہوں۔ میرے سامنے ایک نہایت بھیانک شکل کی بڑھیا کھڑی تھی، جس کی عمر تقریباً 200 سال کی لگ رہی تھی۔
جس کے بڑے بڑے دانت اب باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ خوبصورت چہرہ اور سفید و سرخ رنگت اب کالا اور بھیانک چہرے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پھر میں تو اپنے حواس کھو بیٹھا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو بیڈ روم میں نے خود کو پایا اور بانو میرے ساتھ تھی۔ نائلہ جا چکی تھی۔ پھر کبھی بھی نائلہ لوٹ کر نہیں آئی۔ میں نے اپنے اور اپنی بیوی کو 4 کل کی تاکید کی اور ہمیشہ اپنے ساتھ اللہ کے کلام کو رکھا، باوضو رہتا اور اللہ کو یاد کرتا رہتا۔ اس طرز عمل سے بانو اور میں اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ الحمدللہ اب میرے 2 بچے بھی ہو چکے تھے جن کی تعلیم و تربیت ہم لوگ بہت مصروف ہو گئے تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا جیسے نائلہ کہیں نہ کہیں میرے آس پاس ہے، کبھی سائے کی شکل میں تو کبھی بانو کے انداز میں نائلہ کی محبت سے لگتی تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر تھا کہ اب وہ بات نہیں رہی تھی، اب میں اس کا قیدی نہیں تھا۔ آج اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ میرا بیٹا امریکہ میں ایک بڑی فرم میں ملازم ہے۔ میری بیٹی جرمنی میں اپنے میاں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ میں ان تمام باتیں اور تمام سچائی اپنی بیوی کو بتا دی اور اس کو ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب ہم دونوں عمر کے اس حصے میں تھے جہاں موت پوری طاقت کے ساتھ ہم لوگوں کا تعاقب کر رہی تھی، اور بانو جب بھی موڈ میں ہوتی تو کہتی، دیکھو نائلہ تو نہیں آ گئی، اور ہم دونوں کہکے لگاتے ہوئے ہنس پڑتے۔ اگر آپ کو اس اسٹوری پسند آئی ہے تو بہت شکریہ سننے کا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، فالو اینڈ click the bell icon for the all notification. Thank you for listening my stories. Please support me. آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں آپ کے لیے اور بھی اچھی اور حیرت انگیز کہانیاں آپ کے ساتھ پیش کروں گی، اور پلیز کامنٹ میں آپ مجھے بتائیے گا کہ مجھے آپ کے ساتھ اور بھی کیسی سٹوریز شیئر کرنی چاہیے۔ پلیز مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔